افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور بھارت کی ایما پر کئی پاکستانیوں کو جاسوس ڈکلیئر کر کے وہیں قید کیا ہوا ہے اور اب پاکستان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان پاکستانیوں کو واپس لے کر آئے. سہیل صاحب, اس حوالے سے کیا کوششیں جاری ہیں؟ انیکا, یہ سرکاری اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی. پاکستان جس نے لاکھوں مہاجرین کو گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان کے اندر پناہ دی, ان کی کفالت کی, ان کی سرپرستی کی, اب انہی پاکستانی کے اوپر افغانستان کے اندر بھی جاسوسی کے الزامات لگ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیے جا رہے ہیں. 218 ایسے پاکستانی ہیں جنہیں افغانیوں نے گرفتار کر رکھا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت جو جس طریقے سے پاکستان کے اندر جاسوسی کی سرگرمیاں کرتا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اور پھر کلبھوشن زیدیو جیسے بڑے بڑے جب جاسوس پکڑے جاتے ہیں تو بھارت ڈائریکٹلی تو اپنے ایجنڈے کے اوپر جب کامیاب نہیں ہو جاتا تو افغانستان کو یوٹیلائز کر رہا ہے اور افغان حکومت بھی ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. 218 پاکستانیوں کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جاسوسی, دہشت گردی, قتل و غارت کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور سب سے بڑا المیہ وہاں پر یہ پیش آ رہا ہے کہ جو ایسے یہ جو پاکستانی جنہیں افغانستان نے گرفتار کیا ہے, چونکہ پاکستان اور بھارت کے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مجرموں کی حوالے کو باضابطہ معاہدہ نہیں ہے, تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی ان قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے, ان کا ٹرائل ہوگا. اب جب وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے کہ پاکستانی مشن وہاں پر جب پہنچ ایسے پاکستانیوں تک رسائی کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں قانونی انہیں معاونت فراہم کی جا سکے, ان کا جو مسئلہ ہے وہ سن کے وہاں پر کورٹ میں اس کا ٹیک اپ کیا جا سکے, وہاں پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ان کو ان قیدیوں تک, پاکستانی قیدیوں تک ملنے کی رسائی کی اجازت نہیں دی جاتی, بلکہ افغانستان کے قانون کے مطابق جو ان کے ایک ایسے قیدی ہوتے ہیں ان کو ملاقات کے ساتھ ساتھ ادویات یا کپڑے کچھ آپ نے فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ الاؤ ہے, لیکن پاکستانی قیدیوں تک اگر پاکستانی مشن سے کوئی جاتا ہے ملنے کے لیے, نہ تو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے, نہ انہیں اگر ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو ادویات فراہم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور نہ ہی کچھ اور کوئی سہولیات انہیں اگر جو ان کے قانون کے مطابق اجازت ہے نہیں دی جاتی. یہ ایک افغانستان کا ایک ایسا دوہرا معیار ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آنے والے دنوں کے اندر اس بنیاد کے اوپر بھی یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ پاکستان جہاں پر اتنی ایفرٹ کرتا ہے, آپ کے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے, اتنی بڑی تعداد کے اندر مہاجرین کو ہم نے پناہ دی ہے, انہی کے اوپر افغانستان بھارت کی ماں کے اوپر آپ جاسوسی کے الزامات کر کے ان کو گرفتار کریں اور پھر قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ بھی نہیں کریں. صحیح ہے. اچھا راؤ صاحب, یہ بڑا ہسٹوریکل مسئلہ آ رہا ہے افغانستان کا کہ پاکستان چاہے جو مرضی کر لے, جتنے مرضی افغانیوں کو یہاں پناہ دے دے, ریفیوجیز رکھے کئی سالوں تک, کئی دہائیوں تک رکھے, اس کے باوجود بھی وہاں سے شکر گزار ہونے کی بجائے اسی طرح کی خبریں ہم لوگوں کو سامنے نظر آتی ہیں. اور انڈیا ذرا سی ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دے تو پھر وہ انڈیا کے راگ الاپنے لگ جاتے ہیں, وہاں جا کر جو ہیں وہاں کے افغانستان کے پریمیئرز انڈیا جا کر اب پاکستان کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ 2 ہمسایہ ممالک ہیں, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی نہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان جس طرح سے اتنے عرصے سے ساتھ ہیں, ایک بھائی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں, بہت کلوز ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, ایک جو میجورٹی لینگویج سپیکنگ ہے وہاں پہ وہ پختون جو وہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بہت ایک لسانی رابطہ بھی ان سے ہے. پھر ہم نے جس طرح سے ذکر کیا کہ اتنے عرصے سے افغان مہاجرین کو 40 سال 45 سال ہونے کو آ رہے ہیں, آلموسٹ 35 سال تقریباً ہو چکے ہیں, 37 سال, تو ان کو ہم نے پناہ دی, یہاں پلے بڑے, یہاں پہ فیملیز ہیں ان کی اتنا زیادہ, اب تو بہت کلوز ریلیشن شپ ہو چکا بہت سی فیملیز کا یہاں پہ. تو اس صورتحال میں ہم 218 پاکستانی قیدی وہاں پہ گرفتار ہیں اور ابھی تک ان کی کچھ سنوائی نہیں ہو رہی. اور اس میں ایک سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے, ہم بھارت کی بات تو کرتے ہیں, انفلوئنس وہ کرتا ہے, یہاں سے کچھ لوگوں کو بھارت یہ انسیڈنٹ ہوئے کہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کاروائی کو کر کے تو پاکستانی دکھا کے ان کو پاکستان کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ ہوتا ہے. حالانکہ اتفاق سے یہ ہوا 1-2 انسیڈنٹ میں جن میں ریکارڈ پہ تھا کہ وہ افغانستان میں گرفتار ہوئے ہیں لیکن انڈیا سے برآمد ہوئے جا کے. تو یہ ایک اور اس کا بہت ہی ڈینجرس اس کا پہلو ہے, خطرناک طور پر یہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے صورتحال میں. جو مجھے یاد ہے 2002 میں جب یہ سارا افغانستان والا شروع ہوا امریکہ کا حملہ, تو صوفی محمد صاحب لشکر لے کے پہنچ گئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے. تو وہ بہت سے بچے تھے, اس میں کچھ نوجوان بھی تھے, کوئی 300-400 لوگ وہاں پہ گرفتار کر لیے گئے.
تو 2003 میں پاکستان نے نیگوشیٹ کر کے گڈ ول جیسچر کے طور پہ انہوں نے ریلیز کیا تھا، اگرچہ امریکنز نے اس میں مین رول پلے کیا، لیکن میں خود بھی گیا تھا ان کے مزار شریف ایئرپورٹ سے، ہم 2 سارٹیز ہوئی تھی، کچھ 200 کے 250 کے قریب لوگ واپس لے کے وہاں سے آئے گئے تھے۔ اس طرح پاکستان بھی گڈ ول جیسچر کے طور پہ بہت سے افغان لیڈران کو یہاں سے ریلیز کر چکا جو براہ راست اس دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا امن ہو، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، افغانستان کا مطالبہ آتا تھا، طالبان کا مطالبہ آتا تھا کہ ان لوگوں کو رہا کرو تو ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کریں گے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے۔ اس میں کرنے کی بات یہ ہمارے فورن آفس اور وہاں پہ ہمارا جو مشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپروچ کر کے ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں جن کو بارڈر وائلیشن، ویزا وائلیشن، اس قسم کی چیزوں کی بنیاد پہ پکڑا گیا ہے، ان کے حوالے سے بات کر کے گڈ ول جیسچر کے طور پہ ان کو رہا کرایا جا سکتا ہے۔ جو سیریس کرائمز ہیں ان کا ٹرائل جلد از جلد کرا کے جو بھی ان کی سزا ہے ان کی وہ یہاں سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وزارت خارجہ کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان قیدیوں تک جنہیں گرفتار کیا گیا ہے پاکستانی مشن کو رسائی نہیں دی جاتی تاکہ ایٹ لیسٹ اندازہ ہو سکے کن کن جرائم کے اندر کن لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا جو وائلیشن کی بات ہے، بارڈر وائلیشن کی یا کچھ اور مسائل کی، ایٹ لیسٹ ان کو پاکستان بھیجا جا سکے۔ تو افغانستان کا بڑا ایک عجیب سا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بہت ہی لو لیول پہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا۔ جس طرح کلبھوشن کے بارے میں بھارت بات کر رہا ہے، اگر ہم اپنے 218 لوگوں کے بارے میں، وہ ایک کے بارے میں ہم 218 لوگوں کے بارے میں افغانستان گورنمنٹ سے ایک اس لیول پہ بات کریں، پارلیمنٹ سے، فارن آفس کے ہائیسٹ لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، جو فارن منسٹر بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چلیے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ول، اور ول یہاں تب آئے گی جب ہم ڈیفینیٹلی پورے فل تھروٹل کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے۔ امریکہ کو انوالو کریے، چائنا کو انوالو کریے، ایون یہ کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرایا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات ول ہوگی تو کام ہو جائے۔ ناظرین، کل شام کو 7 بجے افغانستان کے مقامی وقت 7 بجے کے قریب امریکہ کی طرف سے ایک ایسا نان نیوکلیئر بام داغا گیا افغانستان کے علاقے ننگرہار، صوبے ننگرہار میں، جس کو MOAB بھی کہا جاتا ہے، یعنی میسو آرڈیننس ایئر بلاسٹ، جس کو شارٹ فارم میں مدر آف آل بامز بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بام کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر بامز، نان نیوکلیئر بامز کے اندر سب سے بڑا ہے۔ جب یہ بنا تھا، ڈیولپ ہوا تھا، تو یہ اپنی طرز کا ایک ایسا بم تھا جو کہ سب سے میسو تھا۔ ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ تقریباً 22,600 پاؤنڈز کے قریب اس کا وزن ہے، اور اس کے اندر 18,700 پاؤنڈز کے قریب ایکسپلوسیو موجود ہے۔ اب ایسا بم افغانستان میں داغا گیا ہے ایسے موقع کے اوپر جب امریکہ سے کچھ یہاں انوائے بھی آنا ہے پاکستان کے اندر۔ کیا وجوہات تھی؟ ISIS کے بارے میں کہا گیا کہ نشانہ بنایا گیا، کیا ٹرمپ کی پالیسی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ٹرمپ ٹو کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ دعوے پورے نہیں کر پا رہے، کیا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ موجود ہے راؤ خالد صاحب، ایڈیٹر ہیں روزنامہ 92 نیوز کے، بہت شکریہ راؤ صاحب آپ نے جوائن کیا۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ سہیل صاحب آپ نے جوائن کیا۔ راؤ صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، ٹرمپ کے بارے میں ویسے ہی جب کیمپین کر رہے تھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ جنگی جنون کے بارے میں بہت زیادہ وہ ان کے بارے میں ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے ان کو ملیگننٹ نارسسزم ہے، یعنی اپنی بہت زیادہ تعریفیں کرنا۔ ایون یہ کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کا کوئی ڈنر ہو رہا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے بم داغے گئے، کہاں داغے گئے اینڈ آل دیٹ، لیکن اس کے بعد پھر افغانستان والا واقعہ ہوتا ہے، اور وہ کیک کی بات کر رہے تھے اس ٹائم، افغانستان والا واقعہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ داعش کو اٹیک کرنے کے لیے، داعش کو ختم کرنے کے لیے اور امریکی فوج کے کام کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا اس کا وہ رزلٹ ہوگا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، وہ بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو دوبارہ ٹریگر کرنا ہے۔ اس خطے میں تھوڑا سا بہتری کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو وہ یقیناً انہوں نے کچھ پلان کیا ہوگا، اس کے کچھ مقاصد بھی ہوں گے جو یہ چیزیں ہو رہی۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کچھ دن پہلے ڈسکس کیا تھا سارا اوورآل جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا جب عمران خان سے چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی، تو وہ ایک صورتحال اس وقت میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید آخری ضرب لگانے جا رہے ہیں اس خطے میں، اور پرٹیکولرلی افغانستان اور پاکستان کے بارڈر ایریا میں جو ساری ایکٹیویٹی ہے ٹیررسٹ کی، تو اس پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو ٹرمپ کی جو اپروچ ہے، جنگی جنون بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اس کی جو نفرت ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ زیادہ وہ کھل کے بیان کرتے ہیں۔ ایک بزنس مین ہونے کے ناطے وہ انریسٹ تو نہیں چاہیں گے کہ بہت زیادہ انریسٹ ہو یا بہت زیادہ
اشتعال آئے مختلف کمیونٹیز میں، لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہے، جس طرح ہم نے دیکھا انہوں نے ٹریول بین لگایا، پھر گیجٹس بین لگ گیا، اس طرح کر کے وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن کس حد تک وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں، کس طرح سے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرٹیکولر بم کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہو جب تورا بورا کا ذکر شروع ہوا تھا تو بش اس وقت صدر تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ غاروں میں چھپ گئے ہیں اینڈ وی ول اسموک دیم آؤٹ۔ تو یہ اسموک آؤٹ کرنے کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس وقت، وہ جو ڈیفیکلٹی وہاں پہ پائے گی، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت سے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور یہ بم کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ 2002 میں شاید انہوں نے کوئی سال ڈیڑھ سال بعد اس کے یہ اس کو ڈیولپ ودن 1 ایئر ڈیولپ کیا اس کو، جب انہوں نے دیکھا کہ ان غاروں میں کس طرح سے ان کو کیا جا سکتا ہے، مارا کس طرح جا سکتا ہے۔ ڈیزی کٹر پھر انہوں نے یوز کیا اس وقت، اور یہ اس کے استعمال کا ابھی تک کوئی میرا خیال ہے پہلے کوئی استعمال کی اس کی مثال نہیں ملتی، یا مجھے نہیں پتا کہ کوئی استعمال ہوا ہے کہیں پہ۔ یہ شاید ایک تجرباتی حملہ بھی ہو، کیونکہ وہ نارملی یہ کرتے ہیں۔ امریکہ کی یہ بھی بڑی بری ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنے جو ادھر ریڈ انڈینز تھے ان کے اوپر جتنے کیمیکل ہتھیاروں کے، جتنے اس قسم کی چیزیں ہتھیار بناتے ان پہ تجربہ کرتے تھے، جس کی بہت ایک ورسٹ ہسٹری ہے، اور اس پہ بہت زیادہ لان تان بھی ہوئی امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر۔ یہ ایک تجرباتی حملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلے میں نے بات کی کہ یہ بنیادی طور پہ اس خطے میں جو ایک ویو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے ٹیررزم کی، جو ہم نے بہت زیادہ جس پہ کام ہم کر چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی، بارڈر ایریاز میں خاص طور پہ ناردرن وزیرستان اور ساؤدرن وزیرستان کے علاقہ میں جیسے صاف کیا، اور جو ہم وہاں پہ اپنی رٹ قائم کر چکے ہیں آلموسٹ، تو اب ادھر بارڈر کی اس سائیڈ پہ جو ہمیں انفلٹریشن ہوتی ہے، یا وہاں سے جو لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں یا انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں، ان کو روکنے کی بات ہے۔ اب یہ بارڈر ایریا کا اٹیک ہے ایک، تو دوسرا جو امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اس بارے میں ایک بڑا کہہ لے کہ سوچا سمجھا ایک اسٹریٹجی بنا کے الائنس بننے جا رہا ہے، اس کے خلاف اب نئی جو ویو شروع ہونے جا رہی ہے ٹیررزم کے خلاف اس خطے میں، یہ اس کا بھی ایک شاخسانہ لگتا ہے۔ ٹھیک، چلیے سہیل صاحب، اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کی ایک چیز سامنے آ گئی کہ ہیروشیما ناگاساکی، آپ کو یاد ہے نیوکلیئر بام داغا، امریکہ نے داغا، پہلا ایسا کنٹری تھا اور ابھی تک اللہ کا شکر آخری ہے۔ اب نان نیوکلیئر بام کی بات کر لیں، اتنے میسو لیول کے اوپر، وہ بھی امریکہ ہی ہے پہلا جس نے اتنا بڑا لیول کے اوپر ایک بام جو ہے وہ داغا افغانستان کے اندر۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ساری پرانی پالیسیز جو بوٹس آن گراؤنڈ تھے، جو اسپیسیفک ٹارگیٹڈ آپریشنز تھے، ڈرون اٹیکس تھے، وہ سارے فیل ہو گئے، اور یہ لاسٹ حربہ تھا، آخری جو سلوشن ہے اس کے طور پر اس کو بام کو استعمال کیا گیا؟ انیکا دیکھیے، امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز جو افغانستان کے اندر یہ نان نیوکلیئر بام جو حملہ کیا گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتا، اور سب سے امن کا بڑا دشمن لگتا ہے امریکہ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا اور جو ایک جنگ جاری تھی، اس کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان نے کتنا اہم کردار ہمیشہ ادا کیا، اور اس سلسلے میں پہلے 2 مرتبہ جو پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی تو اس مرتبہ بھی اسی قسم کے اقدامات کیے گئے۔ امریکہ اور اس کے جو دوست اتحاد ممالک تھے ان کی جانب پہلی مرتبہ جب یہ کوشش کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں مذاکرات ہو رہے تھے، تمام لوگ ایک پیج پہ لائے گا کہ بیٹھ کے امن کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت کی جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ خبر فلوٹ کر دی گئی تھی کہ جو طالبان کے جو سربراہ تھے، ملا منصور سے پہلے جو ان کے صوفی محمد، سوری ان کے افغانستان میں جو ملا عمر تھے، ملا عمر کے، ان کی پہلے کافی عرصہ پہلے ان کی ہلاکت ہو چکی تھی۔ اس وقت اس خبر کو لیک کیا گیا، مذاکرات کا عمل سبوتاژ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی گئی تو پھر بلوچستان کے اندر جو ڈرون اٹیک کیا گیا، ملا منصور کو مار دیا گیا، پھر مذاکرات کا عمل متاثر کر دیا گیا۔ اس کے بعد رشیا اور چین نے اور اس خطے کے دیگر ممالک جو اس سارے افغانستان کی وجہ سے متاثر تھے، 12 ممالک ہیں، آج وہ ماسکو میں اکٹھے ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر امن کے لیے، اور طالبان کو بھی کنونس کر کے کوشش کی گئی تھی اس امن مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، افغانستان کے اندر حالات کو بہتر کیا جائے۔ آج جب وہ کانفرنس شروع ہونی ہے، اس سے ٹھیک 1 روز قبل امریکہ نے ISIS کے نام نہاد جو ان کا افغانستان کے اندر ان کا انفلوئنس تھا، اس کو بنیاد بنا کر وہ بم استعمال کر دیا ہے، جس کا جو بہت خطرناک ہے۔ ابھی کیویلٹیز تو سامنے نہیں آئی، اور اس کی آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے جو بم گرایا تھا، لٹل بوائے نامی بم، اس کے اندر جو
तबाहकारी के लिए जो एनर्जी उससे एक्सप्लॉइट हुई थी उसका मिकदार थी 15 टन। सही है। TNT उस एनर्जी को बोला जाता है। और इस बम के अंदर जो CNN ने रिपोर्ट किया है वो 11 टन TNT एनर्जी को इस्तेमाल किया गया। अगरचे कि इसकी कहा जा रहा है कि इसकी जो वेव्स होंगी वह महदूद इलाके तक ही रहेंगी, लेकिन अमेरिका ने मेरे ख्याल के मुताबिक ये बम पर हमला करके ये पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर वो नहीं चाहते कि अमन का क्याम हो, और वो दीगर पाकिस्तान समेत दीगर ताकतें जो अमन के क्याम के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका खुद उसके अंदर बड़ी रुकावट है। अमेरिका की और बहुत बड़ी एक एग्जांपल है, इराक को इन्होंने तह उबाला किया, तहस नहस किया कि उनके पास केमियाई हथियार हैं, जंग की तबाह कर दिया। उसके बाद इनके अपने रिपोर्ट्स के माहिरीन ने कहा कि उनके पास कोई ऐसे बम साबित नहीं हुए। अफगानिस्तान अभी आपने रिसेंटली शाम के अंदर अटैक किया, तो अमेरिका लगता है ऐसे कि दुनिया को एक दूसरी एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेल के ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो ममालिक अमन की कोशिश करते हैं उनको सबूताज करने के लिए अमेरिका ही सरफहरिस्त दिखाई देता है। ये बड़ा खतरनाक है। उस टाइम पर इराक के बारे में जब टोनी ब्लेयर थे और बुश थे और IAEA के सरबराह अल-बरादी थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, इतनी बातें की गई कि सारे को कन्विंस कर लिया गया कि वाकई में इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या अफगानिस्तान के हवाले से अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं और ISIS की वहां मौजूदगी है, तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड वहां जो थे ऑलरेडी वहां सोल्जर्स मौजूद हैं अमेरिका के, क्या वो नाकाम हो गए जो इस बम की जरूरत पड़ी? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।